گی. لیکن اس سے پہلے کچھ وہ عوامل ہم بیان کر رہے تھے کہ جو ارادے کو ہمارے مضبوط نہیں ہونے دیتے. پہلے ان کو مکمل کر دیں پھر ان 25 پر آئیں گے. ان میں ایک ہے افراط و تفریط. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ درمیانی راہ کو اختیار نہیں کرتے, نہ تو اسلام مکمل طور پر سستی کا قائل ہے اور نہ غیر ضروری طور پر کوئی بہت ایکسٹریمزم کا قائل ہے. نہ کوئی غلو ہے نہ تقصیر ہے, حد اوسط پر انسان رہے. بعض اوقات لوگ تقویٰ ہے تو اتنا تقویٰ انہوں نے اختیار کر لیا جسے تقوی کا ہیضہ کہا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر وہ آج خود عمل کرنے لگے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بس ہر لحاظ سے پورے معاشرے کو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یا تو ہم بالکل کامل اور اکمل بن جائیں, ایسا استقامت ہو کہ کسی صورت ذرا سا بھی قدم ہمارے اب وہ نہیں ہونے چاہیے. اپنے تئیں اور بہت سی چیزوں میں ایسی سختی دکھاتے ہیں, ایسے مستحبات میں سختی دکھاتے ہیں کہ اسلام اس کا متقاضی نہیں ہوتا. جب پروردگار عالم نے اس کو آپشنل قرار دیا ہے تو آپ اتنی زور زبردستی کرنے والے کون؟ تو بعض اوقات اتنا افراط کا شکار ہو جاتی ہیں اور کہیں بالکل تفریط اتنے لاپرواہ ہوں گے کہ کسی طور پر بھی جو ہے چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے کہ اسلام نے ان کی اہمیت کا احساس دلایا. جس طرح ایک ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ایک قانون ہے آل اور ننس لا, یعنی اس کے اندر یہ یا تو مکمل کامل اور اکمل بنیں گے یا بالکل ہی لاپرواہ نہیں. اس میں درمیان کی بھی چیز ہے کہ جتنی بھی استقامت آپ کو حاصل ہو سکے, اس کے لیے کسی آئیڈیلسٹک اپروچ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں. یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. مثلا یہ شیطان اکثر اسی طرح کی اپروچ میں دھوکہ دیتا ہے کہ جناب حج, اگر آپ ایسے حج کا کیا فائدہ کہ اس کے بعد گناہ ہو, تو بہتر ہے کہ انسان بالکل بڑھاپے میں 80-85 سال کی عمر میں حج پہ جائے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اور یہ جیسے کہ لوگ عام طور پر علماء دین کے سلسلے میں روش کو اختیار کرتے ہیں. ایک عالم نے صحیح کہا ہے کہ لوگ یعنی عالم دین کے لیے عصمت کا پیمانہ ان کا ہے, یعنی ذرا سی اس کی کوئی غلطی ہو جائے فوراً یہ یعنی مولانا ہے, عالم دین ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, کہیں سگریٹ پیتے نظر آ گئے, کہیں کسی جگہ کھڑے ہو کے مثلا چاٹ کھاتے نظر آ گئے یا کوئی بھی اس قسم کی بات, تو وہ فوراً ان کو مقامی عصمت پہ سمجھتے ہوئے عدالت سے خارج سمجھتے. جبکہ ایسا نہیں. یہی میں نے کہا کہ آئیڈیلسٹک, اتنی زیادہ آئیڈیلسٹک اپروچ, اتنی زیادہ افراط و تفریط یہ نہیں ہونی چاہیے. تو جبھی ہے کہ بہرحال استقامت کو اختیار کرنا ہے, خواہ اس کا آپ حق ادا نہ کر سکیں, مشکل ضرور ہے, لیکن جتنا ہو سکے یعنی کامل و اکمل بننے کے چکر میں تھوڑی سی استقامت سے بھی نہ رہ جائیں. یعنی یا تو بنیں گے مومل کامل بنیں گے 100%, ورنہ 90% ہی نہیں چاہیے, 85% نہیں چاہیے, بالکل لاپرواہ ہو جائیں گے. تو افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو. جس قدر بھی استقامت حاصل ہو سکے اسی قدر استقامت, پھر اس میں آہستہ آہستہ ترقی کریں. یہ ایک اس کے اندر غلطی ہے, یہ والی جو تھنکنگ ہے, اپروچ ہے, یہ استقامت کو نقصان پہنچاتی, آئیڈیلسٹک اپروچ. تو یہ اس سے پہلے اس کا دماغ میں رکھنا چاہیے. پھر دوسری چیز ہے اس میں جو آپ کے ارادے اور استقامت کو نقصان پہنچاتی ہے, وہ ہے منفی انداز فکر. میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتی, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. اور یہ جتنی ریپیٹڈ فیلئر اٹیمپٹس ہوں گے کسی بھی چیز کو کرنے کی, اتنا زیادہ انسان ڈپریشن میں جائے گا. ڈپریشن مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد ہیں کہ جو کہ وزن کم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. اچھا, ایک میں آپ کو ویسے قانون بتا دوں, بالکل جو زندگی میں سب سے پہلی دفعہ وزن اپنا کم کر رہا ہو وہ تقریباً زیادہ تر مرحلوں کے اندر کامیاب رہتا ہے. لیکن جتنی اس کی فیلئر اٹیمپٹ بڑھتی جائیں گی اتنا ہی آگے مزید فیلئرز میں جائے گا. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تو جو پہلی دوسری دفعہ انسان وزن کم کرتا ہے اپنا تو وزن کم ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں جب پھر وہ دوبارہ وزن بڑھ جاتا ہے, پھر کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا کم نہیں ہو پاتا. یہ جتنی ریپیٹڈ فیلئر اٹیمپٹس بڑھیں گی اتنی ہی زیادہ وہ مزید فیلئرز کی طرف جائے گا.
تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ چیز نہیں ہوتی. اس میں کوشش کریں کہ مثبت یا مثبت انداز فکر رکھیں، پازیٹو اپروچ رکھیں. یعنی میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں. یعنی یہ آپ جو مستقبل کے بہت سارے اندیشے ہیں نا، یہ استقامت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. مثلا اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی بینک کے سودی شعبوں کے اندر جو ہے وہ جابز کرنا حرام ہے، تو اس کے اندر آغا خوئی سے بھی پوچھا گیا تھا، تو آغا خوئی نے قرآن کی ایک آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا یہ فتوے کے اندر کوٹ کی تھی. کہا کہ بینک کی جاب کے علاوہ، یہ سودی کام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں. انہوں نے کہا تقوی اختیار کریں، اللہ خود آپ کے لیے راہ کو پیدا کر دے گا. یعنی تو کوشش تو کرے انسان اس طرف جائے، تو کچھ استقامت تو دکھائے. لیکن کیا ہے، ملازمت و کاروبار کے جو اندیشے ہوتے ہیں، اگر میں نے حرام جاب چھوڑ دی تو یہ کیسے ہوگا، حرام اگر یہ فلاں چیز میں نے کاروبار میں ہم نے نہیں کی تو ہمارے کاروبار کو نقصان ہو جائے گا. آج کل ایسی چیزیں کہاں چلتی ہیں، جب تک رشوتیں نہ دی جائیں. مثلا کاروبار جو ہے وہ کس طریقے سے ٹینڈر لیے جائیں گے، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جبکہ یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص ذرا سی بھی استقامت اختیار کرتا ہے. میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ ہیئر ڈریسر وغیرہ، آپ کو پتہ ہے جب تک وہ شیو نہ بنائیں، لوگ ان کے پاس ہر طرح کی چیزوں کے لیے آتے ہیں. شیو بنوانے کے لیے اس نے باقاعدہ لکھ کے لگا دیا کہ یہاں شیو بنانا حرام، یعنی یہاں شیو بنانا جو ہے شیو نہیں بنائی جاتی. اچھا دیکھا جائے تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جانا چاہیے تھا. ابتدا میں لوگوں نے اس سے کہا بھی تو اس نے وہ یعنی اٹک گیا اس کے اوپر. اس نے کہا نہیں، سوائے بال بنانے کے میں اور کوئی ایسا کام یہاں پر نہیں کروں گا. اور اس علاقے میں اس وقت سب سے زیادہ چلنے والی دکان اسی کی. یعنی اس نے بہرحال ایک استقامت دکھائی. یہاں پر اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جناب ہم فلاں دکان کھول رہے ہیں، جب تک ہم بے پردہ سیلز گرلز وہاں پر نہیں رکھیں گے تب تک دکانیں چلیں گی نہیں. یہ اسی طریقے سے بہت سارے مالیاتی ادارے قرضے وغیرہ دیے جاتے ہیں. ایک صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ابتدا کے اندر وہ بے پردہ اور اس طرح کی جو خواتین ان کو پیش کرتے ہیں سامنے. جب وہ قرضہ ورضہ لے لیتا ہے تو اگلی دفعہ ایک موٹی مونچھوں والا ایک آدمی آ کے بیٹھا ہوتا ہے جو بعد میں قرضہ وصول کرنے کے لیے ان سے. تو یہ اس طرح کی اپروچ یعنی دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جب تک ہم کوئی اس میں حرام کام نہیں کریں گے ہمارا کاروبار ترقی نہیں کرے گا. تو اس طرح کا جو منفی انداز فکر ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے استقامت و ارادے کو. نہیں میں یوں نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے یوں کیا تو یہ ایسے ہو جائے گا. استقامت دکھائی تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا. مستقبل کے ایسے اندیشے جو کہ بس صرف ایک اندیشے ہیں، ایک شیطان ہے جو دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا. اچھا اسی طرح سے جو نقصان پہنچاتی ہے ارادے کو وہ ہیں مباحات اور حلال چیزوں میں بھی حد سے زیادہ غرق ہو جانا. حلال چیزیں دیکھا جائے بالکل جائز ہے، کھیل کھیلنا بالکل جائز ہے، لیکن کھیلوں میں ایسا غرق ہو گئے کہ نمازیں نکلی جا رہی ہیں. کرکٹ میچ کھیلنے گئے تو اب نمازیں ظاہر ہے اس میں کیسے پڑھیں، پتہ چلا نمازیں قضا کر دی. یا مثلا بہت زیادہ رشتہ داریوں کے اندر مشغول ہونا، میل جول رکھنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، اس کا وہ مفہوم بالکل غلط ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. اس کے معنی ہے کہ ہر وقت بس رشتہ داروں کے ہاں آیا جائے، وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، ایک مچھلی بازار کا سا ایک سما ہو. اسی کے اندر بے تحاشا غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں کون سی دین کی ایسی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر رشتہ داروں کے ساتھ. تو بہرحال اس کے اندر بھی افراط و تفریط کا انسان شکار ہوتا ہے. نہیں چیزیں مباح ہیں بلکہ ہو سکتا ہے مستحب بھی ہوں، لیکن حد سے زیادہ یعنی اس کے اندر ایسا غرق ہو جانا ان مباحات کے اندر، تو وہاں یہ نقصان ہوتا ہے. اور عام طور پہ میں ویسے بتاؤں ایک مشاہداتی ایک حقیقت ہے، عام طور پہ وہ خاندان کے جس کے اندر بہت ہی زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، یعنی افراط جس کو کہا جائے، روزانہ کی بنیاد پر یعنی 10 لوگ آ رہے ہیں تو 15 لوگ جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کے گھروں میں بچے کبھی بھی صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتے. یہ عام طور پر چیز دیکھی گئی ہے. وہ ٹھیک ہے، لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ داروں سے تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور سلوک، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے بعض اوقات ملنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. صلہ رحمی کی اگر آپ واجب اور مستحب حدود وغیرہ دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کلچرز اور اس کے اندر آ گئی ہیں، اصلاً اسلام نے اس کا تقاضا نہیں کیا تھا. تو اکثر یہ چیزیں واجبات چھوڑنے کا بہانہ بن جاتی ہیں. اب آ رہے ہیں، خوب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رات 2-2 3-3 بجے تک مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے فجر کا وقت کچھ ہی دیر بعد اس کے اندر ہو جاتا ہے، نتیجتاً یہ کہ سوتے رہ گئے.
تو اسلام اتنا زیادہ ان چیزوں کا، یعنی اس مباحات کے اندر حد سے زیادہ غرق ہونا بھی، بہت ساری چیزیں آپ کے ٹاسک رہ جائیں گے، آپ کی استقامت نہیں آ پائے گی کیونکہ آپ مباحات کے اندر غرق ہو گئے. جیسے مثلا رات کو دیر تک جاگنا، یہ حرام کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. نماز فجر آپ کی قضا ہو سکتی، ساری استقامت دھری کی دھری رہ جائے گی. میل چول جتنا بات چیت کرنا، یہ اگرچہ دیکھا جائے مباح ہے، لیکن اسی کے اندر غیبتیں بھی آ جائیں گی. یہ جھوٹ، غیبتیں، الزامات، ان کا پیش خیمہ بن جائے گا. ٹی وی اگر دیکھا جائے تو دیکھنا مباح ہے، لیکن کتنے فحش مناظر، موسیقی، اخلاق خراب کرنے والے ڈرامے، یعنی ایک مباحات کے اندر آپ زیادہ دیر بیٹھتے گئے، اس کے اوپر نتیجتاً کسی نہ کسی حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. دیکھا جائے تو تعلیم حاصل کرنا ایک مباح چیز تھی، بلکہ ایک بہتر چیز تھی، لیکن مخلوط اداروں کے اندر حرام کا ایک پیش خیمہ بن جاتی ہیں یہی تعلیم. حتیٰ کہ مباحات تو چھوڑیے، بعض نیکیاں اور ثواب کے کام بھی اگر صحیح اسلامی طریقے سے انجام نہ دیے جائیں، وہ خود بھی ایک حرام کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں. مثلا عمرے کے اوپر لوگ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے آج کل عمرے پہ جانے کا ٹرینڈ ہو گیا، فلاں جگہ گھومنے جا رہے ہیں، واپسی پہ عمرہ کرتے ہوئے آ گئے، کنیکٹنگ فلائٹ لی عمرہ کرتے ہوئے آ گئے، اور مسائل معلوم ہوتے نہیں. تو ایک ویسی بیچ میں ضمناً چیز آ رہی ہے، تو اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر حج کا احرام اگر کوئی شخص باندھے اور حج اس کا باطل ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو حج کا احرام ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک اس کا رہے گا، پھر حج کا احرام خود بخود اتر جائے گا اس کا. لیکن عمرہ اگر ایک دفعہ آپ نے عمرہ کر کے تلبیہ پڑھ دیا، احرام کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ دیا آپ نے، تو عمرہ جب تک صحیح طور پر انجام نہ پا جائے تب تک اس کا احرام نہیں اترتا. یعنی آپ ہو سکتا ہے 5 سال ہو چکے ہوں، تب بھی جو ہے اس کا احرام اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ وہ صحیح طور پر اس عمرے کو انجام نہ دے لیا جائے. تو یہ دیکھا جائے ایک مستحب چیز تھی عمرہ کرنا، لیکن آپ نے کچھ اس میں اہم معلومات حاصل نہیں کی اور کچھ ایسی غلطیاں کر کے آگے جس سے عمرہ باطل ہوتا ہے. اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں جو بھی میں نہیں جا سکتا اس کے اندر، لیکن یہ کہ لوگ بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو اس کے بعد کے پروسیجر ہوتے ہیں کہ جب تک آپ یا تو کسی کو خود جائیں یا کسی کو نائب بنا کے بھیجیں، اور جب تک وہ صحیح عمرہ ادا نہ ہو جائے تب تک ان کا احرام اور اس کی پابندیاں ویسے ہی چلتی رہیں گی. تو بہت ساری اس کے اندر ضمنی مسئلے بھی ہیں جو اس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ مستحب چیز تھی، لیکن کیا ہے کہ معلومات مکمل نہیں تھیں، تو وہ بھی اس کے اندر بھی ایک حرام چیز آ گئی. اور اسی طریقے سے مثلا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ طواف النساء لوگ نہیں، ان کو مسئلہ پتہ نہیں، تو پتہ چلا کہ کچھ ہی عرصے پہلے مدرسے کے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا، اصل میں جتنے عمرے کریں گے اتنے ہی طواف النساء انجام دینے ہوں گے. مثلا کوئی شخص 40 عمرے سے پہلے کر چکا اور ایک میں بھی طواف النساء نہیں کیا، تو تب تک ازدواجی پابندیاں برقرار رہیں گی جب تک 40 طواف النساء اور ان کی نمازیں نہ ادا کر لی جائیں. آغا سیستانی کے فتوے میں، آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں بہرحال ایک طواف النساء اور اس کی جو نماز ہے اس کے پڑھنے سے جو اس کی پابندیاں ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ جو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ہے یا مثلا آقا خوئی وغیرہ کا تھا کہ اتنے ہی کرنے پڑیں گے. تو کتنے ایسے کیس یہاں پر بھی آتے ہیں، مدرسے میں بھی، علماء کے پاس بھی ہم نے جاتے دیکھیں گے 40 50 عمرے اس نے کیے ہوں، کسی ایک میں بھی شوہر نے طواف النساء نہیں کیا. تو اب جب تک وہ ادا نہ ہو جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں کے حالات میں کتنی اس کے اندر مشکلات ہیں، یا تو نائب بنائیں، خود جائیں وغیرہ، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو کیا ہے معلومات کا نہ ہونا، تو مباحات سے انسان حرام میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات مستحبات کے اندر بھی حرام کی راہ کھل جاتی. تو اسی طرح سے یہ چیزیں افراط و تفریط وغیرہ کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہے، اس میں خوشبو کھانا بھی ایک مسئلہ ہے. خوشبو کھانے سے بھی جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ایک صاحب تھے وہاں پہ حج پہ، انہوں نے پتہ چلا 70-75 ان کے اوپر کفارے، یعنی بکروں کے جو ہے ان کے اوپر آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے تقریباً 70-75 خوشبو والے پان مثلا کھائے تھے. اس کے اندر بھی کچھ مسئلے ہیں ضمنی، لیکن میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ کچھ افراد ہیں جن کے اوپر لا علمی میں کیا ہو تو ان پر سے کفارہ معاف ہوتا ہے، کچھ کو علم ہونے کے بعد وہ بھول جائیں کچھ ہو تو پھر ان کے اوپر کفارہ رہتا ہے. اس کے الگ ضمنی مسئلے ہیں، لیکن ان کی جو کیٹیگری تھی بہرحال یہ کہ کوئی خوشبو والا پان، تو 70-75 بکروں کے کفارے ان کے اوپر آ گئے تھے.
تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مباحات کے اندر بہت زیادہ جب غرق ہو جاتا ہے اور اس کو دین کی باتیں پتہ نہیں ہوتی اور تو مختلف اس کے اندر گرفتار رہتا ہے. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان حد اوسط کے اوپر رہے, درمیان میں رہے, افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. یہ عام طور پر استقامت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے. اچھا, اب استقامت جو ہے کن چیزوں میں ضروری؟ دیکھیے, استقامت کا تعلق بندے کے اقوال سے بھی ہوتا ہے, بندے کے افعال سے بھی ہوتا ہے, بندے کے احوال سے بھی ہوتا ہے, اور اس کی نیتوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی استقامت قول کے اندر بھی ہے, فعل کے اندر بھی ہے, اس کی حالت کے اندر بھی ہے, اس کی نیت کے اندر بھی ہے. یعنی بلکہ نیت اور دل کے اندر جب استقامت اس کے پیدا ہوتی تو پھر ہی اس کے بعد اس کے عمل سے ظاہر ہوتی. یعنی بہت سے لوگ جو عمل میں آپ کو بہت استقامت والے نظر آتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے استقامت میں پہلے سے قوی ہو چکے ہیں. شدید گرمی کا زمانہ ہو اور اس وقت جو ہے کوئی عورت مکمل حجاب کر رہی ہو تو اس کے افعال سے استقامت ظاہر ہو رہی, وہ اپنے بچوں کو بھی کروا رہی ہے, اس کے افعال سے استقامت ظاہر ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیت کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے استقامت اس کے اندر آئی ہوئی ہے, جو کہ اب ظاہر ہوئی ہے. تو مثلا بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں, ابتدائی عمر کے اندر داڑھی نکل رہی ہے, مکمل طور پر نہیں نکل رہی, کہیں سے آ رہی ہے کہیں سے نہیں آ رہی, لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن آدمی اگر استقامت اختیار کرے اس کم عمری کے اندر بھی اور مقابلہ کرے تو پھر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے اس کا دل جو ہے وہ قوی ہو چکا ہے. کتنے ابتدائی طور پر ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ صحیح طور پر داڑھی نہیں بھی نکلی ہے, لیکن ایک استقامت کا, یہ آپ کے سامنے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے بچپن کی جو ایک تصویر ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک استقامت جو ہے یعنی اس کے دل کے اندر استقامت ہونی چاہیے. ظاہری کی استقامت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد استقامت کبھی کبھار اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی مخلوق اور اس بندے کے درمیان بھی ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کے دور میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ایک عورت کا انتقال ہوا اور تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, وہ دن میں روزے رکھا کرتی تھی, راتوں میں عبادت کیا کرتی تھی, صدقہ و خیرات بہت کرتی تھی, لیکن ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی تھی. پیغمبر نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں ہے, یا فی النار, وہ جہنم میں گئی. تو کیا تھا کہ اس کی عبادت میں استقامت تھی, نماز روزے کی پابند تھی, صدقے و خیرات کی پابند تھی, لیکن کیا تھا, لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا, پڑوسیوں کے ساتھ. تو عبادت میں استقامت تھی لیکن معاملات میں استقامت نہیں تھی. اچھا, اسی طریقے سے لوگ بہت سے معاملات میں استقامت اختیار کرتے ہیں. مثلا جناب کہیں زلزلہ آیا اور اس کے بعد وہاں کے آپ دیکھتے ہیں کتنے افراد, اداکار, گلوکار, سارے کے سارے اس طرح کے سوشل ورک کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ایک کرکٹر کا تو میں نے خود ٹی وی میں انٹرویو سنا تھا کہ میں کرکٹر کے ساتھ ساتھ ایک دینی شخصیت بھی ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے ضرور نماز پڑھتا ہوں. تو وہ ان کا کرائٹیریا آپ دیکھیں گے افراط و تفریط کے حوالے سے. یعنی بعض اوقات سوشل ورک کے اندر آگے ہیں لیکن کیا ہے, اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح نہیں رکھا ہوا ہے. اور باقاعدہ ایک گلوکار جو کہ زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بہت پیش تھے, ان کا بھی ایک دفعہ انٹرویو آیا تھا اور واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھیے میں واضح طور پہ کہتا ہوں میں منافق آدمی نہیں ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں سوشل ورک کے اندر جو ہے کافی آگے ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی. تو کیا ہے افراط و تفریط, یعنی کبھی بندے سے اپنے تعلقات استوار نہیں کیے ہوئے صحیح طور پر, انسان صرف نماز و روزہ میں لگا ہوا ہے, تب بھی پیغمبر نے کہا جہنم میں جائے گا. اور بعض اوقات انسان کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے, نمازی کو چھوڑا ہوا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ شاید بندگان خدا کی خدمت مجھے جنت میں لے جائے گی. تو استقامت قول میں بھی ہونی چاہیے, فعل میں بھی ہونی چاہیے, احوال میں بھی ہونی چاہیے, نیتوں میں بھی ہونی چاہیے. سب چیزوں کا ایک وہ بنتا ہے. بفے سسٹم اسلام نہیں ہے کہ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز اٹھا لی اور بس کہا کہ بس ہم نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا.
اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں اس کے اندر ایک لقمہ حرام بھی. انسان اپنی غذا کو چیک کرے, اپنے مالی جو اس کی چیزیں ہیں اس کو چیک کرے, اس کے اندر کوئی حرام کام اگر حرام لقمہ آ رہا ہے, حرام پیسہ آ رہا ہے, اس کے جسم کا حصہ بن رہا ہے, وہ اسی کی چیزیں خرید کے وہ کھا رہا ہے, اسی سے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے, تو کیا ہے یہ چیز خود ایک ایسی بے برکتی کا سبب بنتی ہے کہ یہ دین میں کبھی بھی استقامت اختیار نہیں کر سکتا, بلکہ دنیاوی امور کے اندر بھی اس کے ارادے جو ہے کبھی مضبوط نہیں ہوں گے, ٹوٹتے رہیں گے. اس کے اندر خود ایک ایسا ٹیکنیکل فالٹ اس کے اندر آ جائے گا کہ لقمہ حرام اندر کسی بھی ذریعے سے اس میں یا اس کی اولاد میں جا رہا ہو تو کوئی وہ کمی باقی رہتی. کتنا بھی وہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا یا کوشش کرے گا تربیت کرنے کی اولاد میں, وہ بات اس کے نہیں آ پائے گی. اپنے ذرائع جو ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے مالی امور کو کہ کہیں اس کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں جا رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے گا, جن کا خیال رکھا جائے گا اور ان سے بچا جائے گا, افراط و تفریط اور اس طرح کی تمام چیزیں. تو یہ چیزیں ایک لحاظ سے تقریباً مکمل ہوئی ہماری کہ کچھ چیزوں سے جو استقامت کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے اپنے آگہی رکھنا ضروری ہے تاکہ ان سے بچا جائے, تاکہ پھر ان طریقہ کار کے اوپر ہم عمل کریں جو کہ استقامت کے لیے ہوتے ہیں. تو دیکھیے استقامت میں انسان کمزور بھی اگر ہوتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ لیکن ایک استقامت اختیار کرتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹی اپنے سے کتنی بھاری بوجھ کو بھی اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہے, گر رہی ہوتی ہے, پڑ رہی ہوتی ہے. کتنے لوگ آ کے ایک چینی کا ایک دانہ جو ہے وہ چیونٹیاں جو ہے کھینچ کھینچ کے لے جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ آپ ان کی استقامت دیکھیں, وہ کہیں پہ بھی سرنڈر نہیں کرتے بلکہ ہر صورت میں اپنے اس مشن کو, مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہوتے.